नाजरीन, प्रिंसेस ऑफ रोमांस का खिताब हासिल करने वाली सतरंगी अदाकारा नीलो बेगम इस दुनिया पर 80 साल गुजारने के बाद अपने खालके हकीकी के पास वापस चली गई हैं, लेकिन नाकाबिले फरामोश यादें हमारे साथ छोड़ गईं। नीलो बेगम ने जिंदगी में कई ऐसे एजाज हासिल किए जो कोई और नहीं कर सका। 60 की दहाई में वो वाहिद अदाकारा थी जो उर्दू और पंजाबी में बैक वक्त मकबूल थी। उनके पहनावे फैशन बन जाया करते थे। लोगों की लंबी कतारें उनकी एक झलक को तरसती थी। उन्होंने एक भरपूर करियर के साथ एक भरपूर जाती जिंदगी भी गुजारी। उनकी पूरी जिंदगी जद्दोजहद की एक अजीम दास्तान है और आज नीलो ये सब एजाज लिए हमेशा हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गई। नीलो 30 जून 1940 को बरतानवी राज में सरगोदा के गांव में ईसाई खानदान में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम सैंथिया अलेक्जेंडर रखा। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था और इसी शौक की तकमील के लिए वो महज 16 साल की उम्र में लाहौर आ गयी, जहाँ पर उन्हें हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन में मामूली सा किरदार मिला। 1956 में बनाई जाने वाली हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन तहरीकी आजादी पर बनाई जा रही थी। पहले इस फिल्म को इंडिया में शूट किया जाना था, लेकिन चूंकि फिल्म में हिंदुओं के मनफी किरदार को दिखाया गया था, इसलिए भारतीय हुकूमत ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया गया और यूं भवानी जंक्शन की मैनेजमेंट को फिल्म करने की इजाजत मिल गई। ये फिल्म लाहौर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और इस फिल्म में नीलो को लेडी रिपोर्टर का मामूली सा किरदार दिया गया। इसी साल नीलो को फिल्म साबरा में कास्ट किया गया, जो कि उनकी लॉलीवुड डेब्यू फिल्म है। इस फिल्म में भी उन्हें साइड रोल दिया गया था। नीलो ने दीगर चंद फिल्मों में भी साइड रोल निभाए और ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहली पहचान लाजवाल गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से मिली थी, जो कि फिल्म 7 लाख में फिल्माया गया। 1957 को रिलीज होने वाली फिल्म 7 लाख संतोष और सबिहा खानम के पेयर की सुपर हिट फिल्म थी। दिलचस्प तौर पर फिल्म में सबिहा के अलावा नैयर सुल्ताना और निगत सुल्ताना भी शामिल थी और नीलो जो एक साइड रोल निभा रही थी, उन्हें ऐसा लाजवाल गीत नसीब हुआ कि फिल्मी दुनिया में उनका करियर बेमिसाल बन गया। इस गाने को जुबैदा खानम ने गाया था। कम उम्र हसीना नीलो ने स्क्रीन पर अपने रक्स से फिल्म बीनों की नींदें हराम कर दी थी। इसी गाने की वजह से फिल्म सुपर हिट साबित हुई और अपनी सिल्वर जुबली मुकम्मल की। जुबैदा खानम के इस लाजवाल गाने के बाद नीलो को फिल्मी दुनिया में पहली पहचान मिल चुकी थी, जिसके बाद वो एकदम से सानवी की बजाय मरकजी किरदारों में नजर आने लगी और बेहद कामयाब रही। 1958 के साल नीलो की रिलीज होने वाली फिल्मों की तादाद एकदम से 9 पर चली गई थी, जिनमें से चंगेज खान, आखिरी निशान, कोयल, नया दौर और फिल्म दरबार कामयाब रही। इस साल से नीलो के फिल्मों में बतौर मरकजी हीरोइन करियर का आगाज होता है, जो दहाइयों पर मुबनी है। 60 का अशरा नीलो के एन उरूज का जमाना समझा जाता है, जिसमें वो यके बाद दीगरे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जलवागर हुई और इसी अशरा में वो पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म की हीरोइन बनी, जो उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। 60 के अशरा में नीलो की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मौज मेला थी, जो कि 1963 को रिलीज हुई। बरोज ईद उल फितर को रिलीज होने वाली फिल्म मौज मेला में नीलो अदाकार हबीब की हीरोइन बनी थी, जबकि रानी ने फिल्म में सानवी किरदार निभाया था। फिल्म में मजाक के रंग बिखेरने के लिए मुनव्वर शरीफ और रंगीला को कास्ट किया गया था, जबकि मजहर शाह भरपूर विलन के तौर पर नजर आए थे। फिल्म मौज मेला हर शोबा में बाकमाल थी। इसकी मौसीकी, मजा, रोमांस, गर्ज के जज्बात और नगमात का हसीन इम्तजाज था। फिल्म में मजहर शाह का डायलॉग तेरी लाश नू मच्छियां ही खान गियां बहुत मकबूल हुआ था। 1963 के साल ही नीलो की इंतहाई आला पाए की फिल्म दामन भी रिलीज हुई, जिसमें वो वहीद मुराद की हीरोइन बनी। ये फिल्म सबिहा और संतोष कुमार जोड़ी की इकलौती डायमंड जुबली फिल्म थी। दिगर कास्ट में तालिश और कॉमेडियन लहरी सरे फहरिस्त थे। फिल्म ने कराची के नाज सिनेमा में 69 हफ्ते मुकम्मल करके गोल्डन जुबली मनाई। फिर तुम कहोगे कि डांस वो तो होगा, ये तो होगा। अदाकारा नीलो बाकी अदाकाराओं की तरह धड़ाधड़ फिल्में साइन नहीं किया करती थी, बल्कि वो बहुत देखभाल कर अपने किरदार को मुंतखब करती थी, ताकि इखलाकी इक़दार का हर सूरत ख्याल रखा जाए। और यही वजह है कि उनका करियर बेदाग रहा। उन्होंने साबित किया कि एक इज्जतदार खातून भी इस शोबा में काम कर सकती है, जबकि फाहशा, बाजारी औरत और बाहया और पुरवकार खातून में क्या फर्क होता है। नीलो की कामयाबियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और 1964 के साल उनकी फिल्म मेरा माही सुपर हिट रही
تھی جس میں وہ اداکار اکمل کی ہیروئن بنی، جو کہ معمولی کردار نبھاتے ہوئے اس مرکزی کردار تک آن پہنچے تھے۔ اس فلم میں اسد بخاری اور الیاس کشمیری جیسے بھرپور ولن شامل تھے۔ فلم نے سلور جوبلی منائی تھی اور 25 ہفتوں تک کے لیے سنیما گھروں کی زینت بنی رہی۔ میرا ہاتھ نہ پڑی کوئی تک نہ لوے جند ڈولے اے ظلمی دو نینا رکھ لین دے کنڈ دے 1965 کا سال نیلو کے لیے انتہائی غیر معمولی سال تصور کیا جاتا ہے۔ اس سال نہ صرف ان کے کیریئر بلکہ ذاتی زندگی میں بھی تاریخی واقعات ہوئے جس نے نیلو کی سوچ اور زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ فلمی پردہ پر ان کی انتہائی یادگار فلم جی دار ریلیز ہوئی تھی، جس کی لالی ووڈ کی تاریخ میں بھی امتیازی حیثیت ہے۔ اس فلم کو پاکستان کی پہلی فیچر پلاٹینم جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نیلو فلم کی مرکزی ہیروئن تھی، جبکہ اداکار حبیب اور سدھیر ہیروز کی صف میں شامل تھے، اور دوسری طرف منور ظریف اور رنگیلا کی جوڑی نے ایک دفعہ پھر شائقین کے دل جیت لیے تھے۔ مظہر شاہ ایک دفعہ پھر مکمل ولن تھے جنہیں دو بڑے ہیروز کا سامنا رہا۔ 65 کے سال نیلو کی ذاتی زندگی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے عین عروج پر تھیں اور اپنے وقار کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن نواب آف کالا باغ نے انہیں شاہ ایران کی آمد پر رقص کرنے کے لیے کہا، جسے نیلو نے سختی سے ٹھکرا دیا، لیکن ظالم حکمران کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ کوئی ان کی بات کو رد کر دے۔ نواب آف کالا باغ نے نیلو کو اٹھانے کے لیے پولیس کو بھیج دیا، جس نے نیلو کے ساتھ انتہائی غیر مناسب رویہ اختیار کیا۔ نیلو نے اس ذلت آمیز زندگی جینے کی بجائے اور محل میں نام نہاد شرفا کے سامنے ناچنے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دی، جس کے لیے انہوں نے گولیاں کھا لیں۔ نیلو کو بر وقت ہسپتال لے جایا گیا، جس وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی، لیکن اس واقعہ نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ معاشرے میں نیلو کا قد کاٹ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ جہاں حسن کی دیوی اور پرنسز آف رومانس تھی، وہیں عزت اور وقار کا رول ماڈل بھی بن کر سامنے آئی۔ اس واقعے نے معروف فلم ساز ریاض شاہد کو بہت متاثر کیا، جنہوں نے بعد میں نیلو سے شادی کر لی۔ انقلابی شاعر حبیب جالب نے اس واقعہ پر انتہائی یادگار نظم لکھی، جسے بعد میں فلم زرکا پہ فلمایا گیا، جو کہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ اداکارہ نیلو اس واقعہ کے بعد زیادہ جرأت اور ہمت کے ساتھ سامنے آئیں۔ اب ان کے کیریئر میں زیادہ تر سماجی فلمیں بھی دیکھی گئیں، جنہیں سنجیدہ لوگوں میں دیر پا شہرت ملی۔ اسی تناظر میں ان کی بین الاقوامی شہرت یافتہ فلم بدنام بھی تھی، جو کہ 1966 کے سال ریلیز ہوئی۔ فلم کی کہانی معروف ادیب سعادت حسن منٹو نے لکھی تھی، جو کہ تقسیم ہند سے قبل ان کے ناول جھمکے سے ماخوذ کی گئی۔ اس فلم کی وجہ شہرت ریاض شاہد کے لکھے ہوئے مکالمے تھے، جنہیں پاکستان کے سب سے بڑے ورسٹائل اداکار علاؤالدین نے اس خوبی سے ادا کیا کہ دیکھنے اور سننے والے دنگ رہ گئے۔ وہ اپنی بے وفا محبوبہ سے کہتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے، تمہارے کھلے بالوں میں کیوں اٹکے ہیں یہ جھمکے، کیا کہہ رہے ہیں یہ جھمکے، کیا بتا رہے ہیں یہ جھمکے۔ ان مکالموں کے علاوہ فلم کی کامیابی میں سریا ملتانی کر کے گائے ہوئے گیت بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خوبصورت گیت آج بھی سنہری دور کی یادوں کا امین ہے۔ کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے، کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، تمہارے کھلے بالوں میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں یہ جھمکے۔ 1967 کا سال نیلو کی فلم دل دا جانی سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں وہ حبیب کی ہیروئن بنی۔ فلم دل دا جانی پیار اور دوستی پر مبنی ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی۔ فلم میں کامیڈین رنگیلا کا کردار مسٹر ہانگ کانگ بہت مقبول ہوا تھا، جبکہ فلم کے ولن مظہر شاہ کا ڈائلاگ میں ٹبر کھا جاں تے ڈکار بھی نہ مارا فلمی شائقین میں زبان زدعام رہا۔ مندرجہ بالا کے علاوہ فلم میں علاؤالدین سالونی اور محمد اسماعیل کاسٹ کا حصہ تھے۔ فلم کے گیت مسعود رانا، احمد رشدی، نور جہاں اور نسیم بیگم جیسے گلوکاروں نے گائے تھے، جس میں سب سے زیادہ نور جہاں کے گائے ہوئے گیت سیونی میرے دل دا جانی سپر ہٹ رہا، جسے نیلو پر فلمایا گیا۔ سیونی میرے دل دا جانی دیکھو نی مکھ باڑ گیا جے تکو نی دل توڑ گیا۔ 1969 کا سال نیلو کے کیریئر کا سب سے بڑا سال تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ان کی فلم زرکا ریلیز ہوئی، جسے پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ فلم زرکا کی کہانی فلسطینی مجاہدین کی زندگی پر مبنی تھی، جو کہ اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ فلم کا مرکزی کردار شبان الطفی تھا، جسے علاؤالدین نے نبھایا۔ فلم زرکا کئی حوالوں سے یادگار تھی۔ بطور ہدایتکار ریاض شاہد کے لیے یہ سب سے کامیاب فلم تھی۔ اجاز دورانی فلم کے روایتی ہیرو
تھے، جبکہ نیلو نے ایک مجاہدہ کا کردار نبھایا تھا۔ مجموعی طور پر فلم زرقا ایک ماسٹر پیس تھی جس کا ہر شعبہ مثالی تھا۔ فلم کی ریلیز تک نیلو فلمی دنیا کو خیرآباد کہہ چکی تھی کیونکہ انہوں نے ریاض شاہد سے شادی کر لی تھی۔ فلم زرقا اپنے گیتوں کی وجہ سے بھی بہت مقبول ہوئی، جس میں سے حبیب جالب کی لکھی غزل کی شہرت ریکارڈ توڑ تھی، جو کہ مہدی حسن کی پر اثر آواز میں امر ہو گئی تھی۔ اس نظم کو نیلو اور اعجاز درانی پر فلمایا گیا۔ نیلو اب فلمی دنیا کو چھوڑ کر اپنی ذاتی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے ریاض شاہد سے شادی کر لی۔ ریاض شاہد نے ان کا نیا نام عابدہ ریاض رکھا۔ نیلو نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ سب سے پہلے ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام زرقا رکھا گیا، جو کہ آج بھی عزت اور وقار کے اس دور کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد ارمغان اور پھر شان پیدا ہوئے۔ نیلو ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے 1972 کے سال ان کے شوہر ریاض شاہد بلڈ کینسر جیسے موذی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئیں اور نیلو ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو گئیں۔ لیکن نیلو نے ایسی بہادری دکھائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کی خاطر خود روزگار کے لیے میدان میں آئیں اور پھر سے فلمی دنیا کا رخ کیا۔ نیلو نے عدت پوری کرنے کے بعد یادگار فلم خطرناک سے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ بہت خوش قسمت تھیں کہ جس عروج اور شان و شوکت سے انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑا تھا، اسی شان سے پھر انٹری ماری، کیونکہ فلم خطرناک بھی ایک ڈائمنڈ جبلی فلم تھی جس میں یوسف خان مرکزی ہیرو تھے۔ یہ فلم کئی حوالوں سے یاد کی جاتی ہے۔ فلم کے ہدایت کار رحمت علی تھے، جو ناتجربہ کار ہونے کے باوجود کامیاب رہے۔ اس فلم کے ذریعے مصطفیٰ قریشی کو بھی بریک تھرو ملا تھا اور وہ کامیاب ویلن بن کر سامنے آئے تھے، جبکہ دیگر کاسٹ میں ننا، افضال احمد، نازلی اور مزلہ شامل تھے۔ فلم خطرناک کو نازلی اور مزلہ کے فحش ڈانس کی وجہ سے بھی کامیابی ملی۔ نیلو فلم کی مرکزی ہیروئن تھی، لیکن انہوں نے ایسے غیر مناسب رقص سے انکار کر دیا تھا۔ دیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ 70 کی دہائی میں نیلو کی کامیاب فلموں میں گوگا شیر، سلطانہ ڈاکو، آجدیاں کڑیاں اور نذرانہ سپر ہٹ رہیں۔ نیلو 80 کی دہائی میں بھی فلمی دنیا کا حصہ رہی، لیکن اس اشرا میں باقی اداکارائیں مرکزی کرداروں پر حاوی رہیں اور نیلو ثانوی کردار نبھاتی رہیں۔ اس وقت ان کا مقصد اپنے بچوں کی اعلیٰ زندگی تھی، نہ کہ شہرت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کسی غیر اخلاقی کردار سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھا۔ 1990 میں نیلو کے بیٹے شان نے فلم بلندی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، جس کے بعد نیلو نے فلمی دنیا کو پھر سے خیرآباد کہنے کا فیصلہ کیا اور اپنی وراثت شان کو سونپ دی، اور آج 30 سال خاموش زندگی کے بعد نیلو اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔